تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ ایک دن یہودیوں کو ایک بہت بڑے مجمع سے یہودیوں کا ایک بڑا عالم خطاب کر رہا تھا کہ اچانک اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ تو اس عالم نے کہا کہ ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ مجمع سے آواز آئی کہ اسے کھڑا کرو، ہم قتل کر دیں گے۔ کہا کہ نہیں، جو محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے تو یہودی عالم نے کہا کہ میں جو سوال کروں گا تو آپ جواب دیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ میں جواب دوں گا، اور حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ میں صرف ایک سوال آپ سے کروں گا تو آپ بھی جواب دیں گے۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ میں بھی جواب دوں گا۔ یہودی عالم نے اللہ کے اس ولی سے 26 سوال کیے جن کے انتہائی مدلل جواب ملے۔ یہودی کے سوال اور حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کے جواب کچھ اس طرح سے تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ دن اور رات اس کا تیسرا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ لوح و قلم کرسی تین ہے، ان کا چوتھا نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ 6 بتاؤ جس کا ساتواں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ 6 دن میں زمین و آسمان بنائے ہیں، 7 دن میں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ 7 بتاؤ جس کا آٹھواں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس کا آٹھواں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ 8 بتاؤ جس کا نواں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں وہ 9 بڑے بدماش تھے، ان میں 10واں نہیں تھا۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ نے پیدا کیا، لیکن خود ہی سوال کیا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ گھوڑا۔ یہودی عالم نے پوچھا سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ تو اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ جمعے کا دن ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ لیلۃ القدر۔
یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو پیدا کر کے اللہ نے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ قرآن میں فرمایا کہ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے جواب میں قرآن کا حوالہ دیا اور کہا کہ میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ 7 زمین 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کیا ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائی۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت کے حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نہ مرنے دیا، نہ بھوکا پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا اور نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا کہ یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا کہ سوالات تو اور بھی زیادہ ہیں مگر وقت بہت ہو گیا، اب یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی نے کہا حسب وعدہ میرے ایک سوال کا جواب بھی دے دو، صرف ایک سوال کا جواب دو، مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ لوگوں نے بہت زور دیا اور کہا کہ آپ نے تو اتنے زیادہ سوالات کیے لیکن آپ ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے رہے۔ تو یہودی عالم نے کہا کہ جنت کی چابی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ یہ تھے اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت بایزید بسطامی، جو ایک یہودی عالم کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے گھبرائے نہیں، بلکہ آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے کئی سوالوں کے جواب دیے اور آپ قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر بنے رہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ دنیا والوں کے سوالات کا جواب دینے سے گھبراتے نہیں ہیں،
وہ اپنی کرامت کا اظہار کرتے ہوئے وہ بالکل بھی نہیں گھبراتے۔ پھر ایسے ولیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتے ہیں۔ پھر انہی اللہ کے ولیوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، من کان عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی رکھی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ تھے اللہ کے سچے ولی کہ جن کی کرامات اور جن کی حق گوئی کے آج بھی چرچے موجود ہیں۔ یہ تمام روایات اور یہ تمام فضائل اور مناقب اس اللہ کے ولی کی شان میں ہیں جو اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہو، جس کا ظاہری لباس اور چہرہ شریعت کے مطابق ہو، جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی یاد آ جائے۔